السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دسمبر 2019 میں پاکستان گیا تھا اور میری برادری 10 دن تک مجھے ملنے آتی رہی تھی۔ ماشاءاللہ سے میری برادری بھی 8-10 گاؤں پر مشتمل ہے۔ چنگا تگڑا قبیلہ ہے، ضلع بہاول نگر کا، آبادی کے لحاظ سے بھی اور رقبے کے لحاظ سے بھی۔ میری قوم کے 80% لوگ ان پڑھ اور جنگلی ٹائپ کے ہیں۔ اکثریت دھوتی پہنتے ہیں، زمانہ قدیم والی دھوتی جو بزرگ پہنتے تھے۔ ہمارے ہاں نوجوان اب بھی دھوتی پہنتے ہیں۔ میرے رشتہ داروں میں ایک شخص نورو نام کا بھی تھا، وہ مجھے ملنے آیا۔ نورو نے لیلن کی سفید دھوتی اور اوپر بوسکی کی قمیص پہن رکھی تھی۔ حد تیری خیر، اصل پیور ریاستی کلچر۔ رات کو رج پچ کے محفل جمی اور مجھ سے دبئی کے حالات پوچھے جانے لگے۔ میں نے دبئی کو لندن بنا کے سنایا کہ بس مت پوچھیں کہ دبئی کیسا ہے۔ دبئی تو دوسری دنیا کا حصہ ہے بھائی۔ خیر، دبئی کے قصیدے سنانے کے بعد سب اپنی اپنی باری میں اپنی کوئی چھوٹی موٹی ہیر سناتے گئے۔ آخر میں باری آئی نورو کی۔ نورو نے کہا کہ میں آپ کو آج جنات کی دوستی کی داستان سناتا ہوں۔ میں نے جنات کا نام سنا تو اٹھ کے بیٹھ گیا، کیونکہ دلچسپ داستان شروع ہو رہی تھی۔ ویسے بھی 3 مخلوق کی بات جہاں ہو رہی ہو میں بڑے غور سے سنتا ہوں۔ اول جنات، دوئم سانپ، سوئم عورت ذات، کیونکہ یہ تینوں مخلوقات ہی خطرناک ہیں اور میں خطروں والی داستانیں شوق سے سنتا ہوں، بلکہ میں ان تینوں مخلوقات پہ لکھتا ہی بہت ہوں۔ نورو کی جب حوصلہ افزائی کی گئی کہ سنائیں جنات کی دوستی کی داستان سنائیں، تو نورو سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور سرگڑ لگا کے لمبا سا کش لے کر دھوئیں کا بڑا سا مرغولا چھوڑا اور گویا ہوا، میرا اصل نام نور محمد ہے اور بچپن میں مجھے لاڈ سے نورو پکارا گیا تو میرا نام ہی نورو پڑ گیا۔ یہ واقعہ 1990 میں شروع ہوا، جب میں سن بلوغت کی سیڑھی عبور کر رہا تھا۔ شروعات کچھ یوں ہوئی کہ ہمارے گھر کے 7 مویشیوں کا باڑا تھا اور میں رات کو بیلے میں مویشیوں کے پاس سوتا تھا، کیونکہ ان دنوں چوریاں بہت ہوتی تھیں۔ 1988 میں بہت بڑا سیلاب آیا تھا اور فصلیں تباہ ہو گئی تھیں۔ غریب تو غریب، ذمہ دار لوگ بھی کنگال ہو گئے تھے۔ تبھی ہر تیسرا شخص چوری کرتا تھا۔ رات کو کسی کی بکری کھول لی جاتی، کسی کی گائے، کسی کی بھینس، یعنی مویشیوں کی چوری ہوتی تھی۔ تبھی میں مویشیوں کے پاس سوتا تھا۔ پہل تو مجھے کچھ محسوس نہ ہوا، لیکن ایک رات مجھے ایسا لگا کہ کوئی میرے پاؤں کی انگلیاں کھینچ رہا ہے۔ میں نے نہ غور کیا، لیکن ہر روز پھر ایسا ہونے لگا۔ میں بزدل لڑکا نہیں تھا، مجھے کچھ شک ہونے لگا کہ یہ ضرور ہوائی مخلوق ہے۔ لیکن میں نے سوچا مجھے انہوں نے کیا کہنا۔ ہمارے بیلے میں ایک پیپل کا بہت بڑا اور گھنا قدیم درخت تھا۔ لوگ کہتے تھے یہ درخت آسیب زدہ ہے، لیکن آسیب ہمیں تو کچھ نہیں کہتا تھا۔ جب ہر رات میری پاؤں کی انگلیاں کھینچی جانے لگی تو میں اٹھ کے بیٹھ جاتا اور کہتا کہ یار کیا مصیبت ہے، سونے کیوں نہیں دیتے۔ جب میں نے ہوائی مخلوق سے بات چیت شروع کر دی تو وہ مزید حرکتیں کرنے لگے اور میرے سوئے ہوئے کے منہ سے رضائی کھینچ کے بھاگ جاتے۔ رفتہ رفتہ ہماری دوستی ہوتی چلی گئی، کیونکہ میں ان کی حرکتوں کا برا نہیں مناتا تھا، بلکہ دوستوں کی طرح ان کو کہتا کہ نہ کرو، سونے دو۔ ایک رات ہمارے بیلے میں چور گھس آئے اور ہماری گائے کھول کے لے جا رہے تھے کہ اچانک میری چادر ہی الٹی کر دی گئی۔ میں نیچے گر گیا اور زور سے بولا کہ اوئے تہاڈی بہن نوں۔ چوروں نے جب میری آواز سنی تو گائے چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تب مجھے علم ہوا کہ میری چارپائی کسی مقصد کے تحت الٹی کی گئی ہے، ورنہ پہلے جنات چھوٹی موٹی حرکت کرتے تھے، اتنی بڑی نہیں۔ اس رات گائے چوری ہو رہی تھی تو انہوں نے چارپائی الٹ کے مجھے جگا دی اور گائے بچ گئی۔ کبھی رات کو پانی کی باری ہوتی تو میں کھیتوں کو پانی اکیلا ہی لگاتا تھا۔ رات 11 بجے سے صبح 4 بجے تک ہمارے پانی کا وقت ہوتا تھا، اور جب میں پانی باندھ لیتا اور اپنی فصلوں میں پانی موڑ لیتا تو میں اونچی اونچی گانے گایا کرتا تھا تاکہ رونق بنی رہے۔ جنات بھی میرے ساتھ پانی لگانے جاتے تھے، اور جہاں میں پانی لگا رہا ہوتا وہ اس کھیت سے 1-2 ایکڑ کے فاصلے سے پانی توڑ دیتے تھے اور آواز لگا دیتے، نورو پانی ٹوٹ گیا ہوئے۔ میں پانی باندھ کے واپس آتا تو آگے سے توڑ دیتے، پھر آواز لگاتے کہ نورو پانی آگے سے ٹوٹ گیا۔ میں اکتا جاتا اور تنگ آ کر انہیں کہتا کہ اس باب کو جیسے توڑا ہے ویسے بند کرو۔ پھر وہ ایسا کام کرتے کہ پانی بند تو کر دیتے، لیکن اتنا بڑا اور موٹا بند لگا دیتے مٹی کا کہ دوبارہ اسے کھولنے پہ 10 منٹ لگتے۔ میرے ساتھ شغل کرتے تھے، کبھی نقصان نہیں کرتے تھے۔ ایک بار میں منڈی گیا اور مجھے رات ہو گئی، واپسی پہ کوئی سواری نہ ملی
تو میں پیدل ہی گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں سوچ آئی کہ کاش آج میرے دوست کہیں ہوتے تو مجھے کسی طریقے گھر پہنچا دیتے۔ سردیوں کا موسم تھا، رات 12 بجے سڑکیں سنسان پڑی تھیں، دانت پہ دانت بج رہا تھا۔ میں نے ایسے ہی ہوا میں آواز دی کہ کہاں مر گئے ہو؟ آج میں سردی سے مرتا آ رہا ہوں۔ کوئی 2 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ پیچھے سے ایک تانگا آیا اور کوچوان نے آواز دی، بچ کے جوانوں۔ میں نے کوچوان کو ہاتھ ہلایا کہ مجھے بھی لے چلو۔ کوچوان نے پوچھا کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا ٹبہ نواز پورہ۔ تو کوچوان بولا بیٹھ جاؤ، میں نہا لگاؤں جاؤں گا جہاں رہا ہوں۔ اتفاقاً پچھلی سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ وہ کوچوان کا چہرہ بھی نہیں دیکھا۔ ہمارے گاؤں سے 4 ایکڑ دور سڑک گزرتی تھی جو آگے نہال کے گاؤں جاتی تھی۔ جب ہمارے گاؤں کا سٹاپ آیا تو میں نے کوچوان کو کہا یہاں روکے۔ تانگا رک گیا اور میں تانگے سے اتر گیا۔ جیسے ہی میں تانگے سے اترا اور جیب میں ہاتھ ڈالا کہ کوئی 54 کوچوان کو دیتا ہوں، مگر وہاں نہ تانگا تھا نہ شانگا۔ میں یہ سمجھ گیا کہ دوست ہی تھے یہ۔ پھر میری شادی ہو گئی اور چھوٹے موٹے شغل کرتے رہے، میرے بچے ہو گئے، اور پھر ہم 2 بھائی تھے، زمین کا بٹوارا ہو گیا اور گھر بھی بانٹ لیا گیا۔ گاؤں والا گھر بھائی کے حصے میں آیا اور سٹی والا گھر میرے حصے میں آیا۔ میں بیوی بچوں کے ساتھ سٹی آ گیا اور کافی عرصے بعد گاؤں گیا تو ایک رات ایسا گھومتے پھرتے اپنے مویشیوں کے بیلے کی طرف آیا تو اسی پیپل کے درخت سے آواز آئی، نورو یار آپ نے اچھا نہیں کیا جو آپ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ میں نے کہا آپ میرے پیچھے آ جائیں۔ سٹی میں آواز آئی آپ سٹی کے ساتھ ایک کالونی پہ پلاٹ کے امیدوار بن جائیں، آگے ہمارا کام ہے۔ میں نے ایسے ہی سرکاری پلاٹ پہ قبضہ کر لیا کہ یہ میرا ہے، اور زرداری دور میں 15 ایکڑ کا گاؤں منظور ہوا تو ساتھ میرا پلاٹ بھی الاٹ ہو گیا۔ یوں مجھے جنات نے جو پلاٹ بتایا وہ مجھے فری میں مل گیا۔ میں نے وہاں کیکر کے درخت لگا دیا۔ اب اس پلاٹ میں کیکروں کا ذخیرہ بن چکا ہے اور جنات اب اس پلاٹ میں رہتے ہیں، لیکن کسی کو کچھ نہیں کہتے، بلکہ اپنا آپ ظاہر بھی نہیں کرتے، لیکن مجھے پتا ہے۔ نوروں نے داستان ختم کی تو سب کے منہ سے واہ واہ کی صدائیں بلند ہوئیں کہ یاد رکھو جنات بھی خاندانی اور نسلی ہوتے ہیں۔ دوستی حق کا حق انہوں نے پورا نبھایا۔ کچھ انسان بھی خاندانی اور نسلی ہوتے ہیں جو دوستی کا حق خوب نبھاتے ہیں، مگر ایسے خاندانی اور نسلی دوست رہ بہت کم گئے ہیں، کیونکہ کئی خاندانوں اور نسلوں میں ملاوٹ پیدا ہو گئی ہے، اور ملاوٹ کھوٹ کو جنم دیتی ہے، کھوٹ سے دغا جنم لیتا ہے، اور دغا باز کبھی مخلص یا وفادار نہیں ہوتا۔ مخلص پن اور وفا شیاری انسان کے خون پہ منحصر ہوتی ہے۔ جو شخص بے لوث و مخلص ہوگا اس کا خون زیادہ اچھا ہوگا اور اس کی نسل کوئی شک نہیں وہ اصلی ہوگا۔ جو شخص دغا باز، بے وفا، خود غرض ہوگا اس کا خون بھی برا ہوگا، اور اس کے خون میں ملاوٹ، نسل میں فرق اور دل میں کھوٹ ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔